برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہم نے ان کی رحمت اور شفقت کو ان حلقات میں موضوع سخن بنایا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی رحمت کے مختلف پہلو ذکر ہوئے، پھر اہل بیت کا اور آپ کے گھرانے میں جو آپ کی رحمت و شفقت کا حسن سلوک تھا اس کا بیان ہوا۔ آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے موضوع کو اختیار ہم نے کیا ہے جو کہ مسلمان دعات حضرات کو، اہل علم حضرات کو اور مسلمان عوام کو بھی دنیا کے سامنے خوب اچھی طرح سے اجاگر کرنا چاہیے، اور وہ ہے اسلام اور عورت کے ساتھ حسن سلوک۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا وہ پہلو جس میں ضعفاء، اور ضعفاء میں سے انسانی معاشروں میں عورت پہلے نمبر پہ آتی ہے، اس لیے کہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ عورت جو بنی آدم کی صنف نازک ہے، اکثر معاشروں میں وہ اپنی فطری کمزوری اور عائلی یعنی گھریلو زندگی میں کارکردگی کی وجہ سے، چونکہ جس وظیفے کو مرد اختیار کیے ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہے، قوامون علی النساء، گھر کے قیم ہوتے ہیں، اور عورت کی ذمہ داری دوسری طرف ہے، تو ہمارے ہاں اکثر ہماری معاشرتی زندگی میں عورت اپنے حقوق سے محروم رہتی ہے، یا ان کے حصول میں وہ کمزور سمجھی جاتی ہے، لہذا اس کے اس ضعف کی بنا پر اسے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے دیکھیں بر صغیر کے اندر کتنے لوگ ہیں جو عورت کو اس کا شرعی حصہ دیتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں، اور جو مرد کسب کرتے ہیں، اور عورتوں کے لیے جو حصے مقرر ہیں یا وہ کسب کرتی ہیں، کس قدر ان کو ان کے وہ حقوق ملتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی جو شرفاء سمجھے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے حقوق نہیں کھاتے، دوسروں کا ناجائز مال نہیں کھاتے، باطل طریقے سے اموال کو نہیں لوٹتے، مگر اپنی بیٹی، بہن، بیوی، اس کا جو شرعی حصہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، کون ہیں لوگ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو جاہلیت قدیمہ ہو، یعنی زمانہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت، یا جاہلیت جدیدہ ہو، حدیثہ ہو، یعنی جس طرح کہ مغربی معاشروں میں ہر دور میں اور ہر معاشرے میں عورت ایک مقہور اور مظلوم صنف ہے بنی آدم کی،
اور اپنے ضعف کی وجہ سے اس کے ساتھ لوگ حسن سلوک نہیں کرتے، اور اللہ نے جو اسے معظم و مکرم مقام عطا فرمایا ہے، اور اسلام اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پر رحمت اور پر شفقت تعلیمات نے اس عورت پر ہونے والے ظلم اور معاشرتی محرومیوں کا بہت ہی بہترین طریقے سے علاج معالجہ کیا ہے، اپنے قولی ارشادات اور اپنی عملی اور نورانی تعلیمات اور ہدایات کے ذریعے اسلام نے عورت کو اسلامی معاشرے میں بلند کردار عطا فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہستی ہی ہیں جنہوں نے عورتوں کے بارے میں مستقل احکامات اپنی شریعت میں بیان پوری زندگی فرمائے، اور آخری زندگی کے لمحات میں نماز اور عورتوں کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی۔ ہمیں ذرا غور کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں تعلیمات کیا ہیں۔ ایک ارشاد گرامی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسا عجیب ارشاد ہے عورت کے بارے میں، اور اس کی وقت، قیمت، تکریم اور عزت کے بارے میں۔ فرمایا دنیا متاع ہے، متاع کا معنی ایک پونجی ہے یہ دنیا، اور پھر آگے فرمایا اور دنیا کی بہترین متاع ایک عورت ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اسے نعمت سمجھیں۔ اب آپ ذرا غور کر لیں کہ اس دنیا کے اندر آ کر پھر اس دنیا میں عمل کرنے کے بعد ہی بڑے سے بڑے صالحین، متقین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اس دنیا سے گزریں گے، تبھی وہ دوبارہ اپنے مقام پہ پہنچیں گے۔ یعنی انسان، بنی آدم کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اب دوبارہ واپس آنے کے لیے اس دنیا کو دارالعمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، پونجی ہے، اس کو ضائع نہیں کرو، اس کے شب و روز کو، اس کے گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈوں کو بیکار کاموں میں نہ گزارو۔ یہ ہے متاع ہونا۔ اور پھر جب دنیا کی زندگی متاع ہے تو اس میں بہترین متاع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین متاع اس دنیا کی عورت ہے۔ اس ارشاد نبوی میں مربی انسانیت اور معلم بشریت اور رحمت للعالمین میں اولاً تو حضرت انسان کو اس دنیا کی حیات کی قیمت سے متعارف کرایا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا ایک دیا ہوا سرمایہ ہے، دنیا کی زندگی، اور وہ دنیاوی زندگی ہے، اور اس دنیا میں ملنے والی فرصت تم اسے بے وقت اور حقیر نہ سمجھو، بلکہ اسے منعم کی طرف سے ملنے والا سرمایہ سمجھو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر یہی زندگی ہے جسے اللہ نے دارالعمل ٹھہرایا، جہاں عمل کا موقع دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی عقل مند ایسا ہوتا ہے کہ جو سرمایہ اسے دیا جائے، اب اللہ کے رسول نے جب دنیا کو متاع، سرمایہ کہا تو وہ اسے ضائع کرے۔
بلکہ عقل مند کی عقل کی نشانی یہ ہے کہ اسے جو سرمایہ دیا جائے وہ غنیمت سمجھے اور اس کا سب سے پہلے تحفظ کرے، پھر اس کے اندر محنت کر کے اسے اپنی مصلحت، اپنی منفعت اور ان کاموں میں استعمال کرے کہ جس سے وہ سرمایہ بڑھے اور قیمتی ہو جائے، اور غنیمت جان کر پھر اسے وہ اس کا تحفظ کرے۔ تو آپ یہ خیال کر لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح اور سعادت دارین یہ موقوف ہے اس دنیا میں عمل پر، یاد رکھیں آپ بھی۔ تو یہ فانی زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ دائمی زندگی کے لیے یہیں پہ بندے کو کام کرنا ہے، اور دائمی سکون کے لیے انسانوں کو اسی زندگی میں جد و جہد کرنا ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی میں سے سب سے پہلے ہمیں اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں سرمایہ دیا گیا ہے، اس کو خیر میں صرف کریں۔ دنیا میں ہر آدمی جو تاجر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے سرمایہ کس طرح قیمتی بنے، تو ہم میں سے ہر ایک کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے۔ اور اس جہان میں جو کہ ایک فانی جہان ہے، جہاں کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، اسی نے سبب بننا ہے دائمی زندگی کے اندر سعادت کے حاصل کرنے۔ ابدی سعادت کو کمانے کا یہی ذریعہ ہے۔ کوئی بھی سعید روح ایسی آپ نہیں پائیں گے جو آخرت میں جنت میں داخل ہوگی، مگر وہ اس سے پہلے اس دار العمل سے گزر چکی ہوگی۔ اور سعید روح نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں سعادت دارین کو کیسے حاصل کیا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ بالکل کھلا آسان سا ایک ضابطہ ہے، اور جو شخص کہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہی ہے وہ شخص فاز فوزا عظیما، جو عظیم الشان کامیابی کا حقدار ٹھہرا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اسی دنیا میں یہ سوچنا ہے ہم نے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص کہ جس نے اپنے رب کے مقام سے وہ ڈر گیا، اس کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کو اس نے اس دنیا میں یاد رکھا، اسے استحضار رہا، اس کے دماغ پہ یہ چیز چھائی رہی کہ ایک دن مجھے اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہو کے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ مالک یوم الدین کا یہی معنی ہے۔ ایک تو یہ ارشاد ربانی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس دنیا میں نفسانی خواہشات کو جس نے روکے رکھا اور اللہ کی اطاعت کی اور اللہ سے کے سامنے مقام اور اس کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کا خوف اس پہ طاری رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا متاع کیا ہے اور کیسے ہے، جب متاع ہے تو اسے کیسے گزارنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے دوسری جگہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، یقیناً کامیاب ہو گئے مومنون، کون سے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کا آغاز و انتہا اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔
آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے شرعی احکام کا، تو سب سے پہلے اس پہ اللہ نماز کو فرض کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ دیکھیں اب اس زندگی کو کیسے متاع اور سرمایہ کو قیمتی بنانا ہے کہ لغو سے دور رہنے والے۔ لغو ہر وہ عمل ہے جس کی منفعت جو نہ آپ کی دنیوی مصلحت کے لیے ہے نہ اخروی مصلحت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ہم ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں جن کا فائدہ نہ ہمیں اس دنیا میں ہماری کوئی مصلحت وابستہ ہے اس سے، نہ آخرت میں۔ کیسا خوبصورت ضابطہ باری تعالی شانہ نے ہمیں بتا دیا اس دنیا کی نعمت کو، اس سرمایہ کو قیمتی بنانے کے لیے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ ساری صفات، اور یہ میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے اعمال ہمیں اسی زندگی میں ادا کرنے ہیں۔ مقصود میرا اس نقطے کی وضاحت سے یہ ہے کہ جتنے کام اللہ نے اہل ایمان کے ذمے لگائے اور جتنی صفات ان کی ذکر فرمائیں، جب تک دم میں دم ہے، نفس میں سانس ہے اور انسانی حیات ہے، تو یہ ہے اس دنیا کی حقیقت سے فائدہ اٹھانا، اور یہ ہے اس دنیا کو سرمایہ سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھانا۔ اب آپ پڑھتے رہیں قرآن پاک کی یہ آیت، تفصیل سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے۔ اسی لیے تمام ان صفات اور اعمال کو ذکر کرنے کے بعد جن سے ہماری یہ دنیا کی زندگی قیمتی بنے گی، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون۔ اب آپ دیکھیں کہ اس جگہ کام کر رہے ہیں ہم، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو اب یہ دنیا کی قیمت سمجھ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور میرے محبین اور محبوبین اور مکرمین احباب کرام، اس نقطے کو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اس دنیا کو اس لیے اللہ کی نعمت سمجھنا ہے کہ اسی دنیا نے ہمیں آخرت کا پھل دینا ہے، آخرت میں ثمرہ دینا ہے انہی اعمال۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا کو بے قیمت نہ سمجھیں، بے وقت نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، یا اپنی بدعمالیوں سے اس سرمایہ کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہے اصل نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو اس دنیا کو ہم کھیتی سمجھیں، اور کٹائی ہماری اس فصل کی آخرت میں ہوگی۔ اب ایک آدمی کھیتی چلاتا ہی نہیں، گھر میں سویا رہتا ہے، تجارت میں جاتا ہی نہیں، بیکار باتوں میں وقت کو ضائع کرتا ہے، اس کا دکان مکان تجارت کھیتی باڑی جو بھی ہے اس میں کام ہی نہیں کرتا، تو وہ کیا کاٹے گا؟ دیکھو کتنی آسان سی بات حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سمجھا دی کہ الدنیا متاع، کہ دنیا ایک سرمایہ ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس سرمایہ میں سے بہترین عورت ہے۔ تو اس حدیث میں پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس کی یہ میں نے اتنی طویل شرح کی ہے اور قرآن کی آیات بھی پڑھ کے بتائی ہیں، تو اس سے میری غرض اتنی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس سرمایہ کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اور کس طرح اس کو ضیاع سے، ضائع ہو جانے سے، بیکار ہو جانے سے، اکارت ہونے سے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اس دنیا کا متاع نیک عورت ہے۔
تو ہم اولاً اس دنیا کو جو فانی ہے آخرت کے لیے جو باقی اور دائمی ہے اسے اساس سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ اس زندگی بنانے میں مرد و زن دونوں کا کردار ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کردار کی بنیاد رسول اللہ نے صالحیت پہ رکھی۔ فرمایا المرأة الصالحہ، کہ نیک عورت اس کی اس دنیا کی مدار اور اس دنیا کی اساس اور اس میں کامیابی فسق و فجور کی بنا پہ نہیں کہ جو کھل کر اللہ کی مخالفت کرے گا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو، میں کھل کے اللہ کی نافرمانی اور اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کر سکوں۔ یہ صرف ضیاء اور اپنی زندگی کو صرف دنیاوی زندگی کی بات نہیں، میں دائمی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس کو ضائع کرنے کا اسلوب ہے اور طریقہ ہے۔ تو یہ مقام انسانی معاشروں میں اور دنیا کا یہ تعارف حضرت انسان کو جیسے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، شاید کسی اور نے اس دنیا میں نہ کرایا ہو۔ اور یہ مقام شرف، مقام تکریم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا کیا ہے، شاید کسی بھی موجہ اور کسی بھی معلم اور کسی بھی مربی نے انسانی معاشروں میں عورت کو عطا نہیں کیا۔ اب یہ ہم نے ایک اجمالی نقشہ رکھا ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کو قیمتی بنانے کا، اور اس دنیا میں بہترین متاع عورت کا اور عورت کی بنیاد صالحیت پہ رکھنے کا۔ حضور نے فرمایا المرأة الصالحہ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت بیٹی ہے۔ اب یہ تمام شکلیں ہیں عورت کی، وہ جس صورت میں بھی ہو، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں صالحیت والا کردار عطا کرنا ہے اور اسے صالحہ بنانا ہے۔ یہ ہے مرد کی ذمہ داری اپنی دوسری صنف عورت کے بارے میں۔ عورت اگر بہن ہے، مرد اس کا ذمہ دار ہے، بیٹی ہے تب بھی مرد نے اس پہ محنت کرنی ہے، اگر ماں ہے تو تب بھی وہ اس کا ولی، اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، آپ سبھی کو پتہ ہے۔ تو عورت جس شکل میں بھی ہو، اب آپ دیکھیں اللہ، اس کی عمومی خدمت اور خصوصی تربیت، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں مردوں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا باکرامت مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اسلام اور عورت کے بارے میں، پیغمبر اسلام اور عورت کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، اور دین اسلام اور اس کا عورت کی تکریم کے بارے میں۔ تو آج کی اس مجلس میں میں اس بنیادی نقطے پر ہی اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں کچھ ہم تأمل کریں گے کہ ہمیں کن کن امور میں غور کر کے اپنے معاشروں کو پرسکون معاشرے، اپنے گھروں کو پرسکون گھر، اور مرد و زن دونوں کا کردار ہمارے گھر کو بنانے میں اور ہمارے معاشروں کو سنوارنے میں کیسا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہم اسی موضوع کو بیان کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے کہ جو مقام اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے وہ کسی دیگر دین نے یا کسی دیگر معاشرے میں، اور جو حضرت رحمت للعالمین کی رحمت و شفقت اس صنف نازک پہ ہے اور کہیں نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔